لکھی ہیں انہوں نے کتاب الایمان سے شروع کیا، اور جنہوں نے سنن کے انداز میں لکھی ہیں انہوں نے کتاب الطہارت سے شروع کیا۔ کسی محدث نے سنت کی بحث کو پہلے بیان کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سب سے نرالے ہیں، منفرد شان رکھتے ہیں، تو ان کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بحث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور پہلا عنوان اور باب یہ قائم کیا کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کیسے آتی تھی۔ اس بحث کو سب سے پہلے لائے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے جو رابطہ تعلق قائم کرتے ہیں وہ سب سے پہلے وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہتے ہیں، وحی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کہتے ہیں، وحی اللہ تعالیٰ کے فرمان اور حکم کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، نقطہ آغاز، وہ وحی الہی ہے، اور یہ وحی اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے اس امت کو بھی عطا کی، اور اس سے پہلی امتوں کو بھی نبیوں کے ذریعے اللہ نے اپنی وحی سے سرفراز فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلیفہ بلا فصل امام صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے چلتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ام ایمن کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دونوں صحابہ شیخین حاضر ہوئے، ملاقات ہوئی، حضور علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، اشکبار ہو گئیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ رو رہی ہیں؟ شاید حضور علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہی ہیں، حضور یاد آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام تو اللہ کی رحمتوں میں ہیں، اور جہاں ہیں وہ اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، نسبت ہی کوئی نہیں۔ تو تسلی دی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے نہیں رو رہی، میں بھی جانتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہیں۔ میں بھی جانتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین اعلیٰ مقام میں ہیں۔ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ جب تک حضور علیہ السلام تھے آسمان سے اللہ کی وحی آتی تھی، اب حضور چلے گئے ہیں تو وحی آنا بند ہو گئی، وحی کی برکتیں اب حاصل نہیں ہو رہی، وحی آنا بند ہو گئی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وحی نبی پر آیا کرتی ہے، پیغمبر پر آتی ہے۔ اب کوئی رسول نبی نہیں آئے گا تو آسمان سے وحی بھی نہیں آئے گی۔ اب وحی کی برکتوں سے ہم محروم ہو گئے۔ تو میں تو اس بات کو سوچ کر رو رہی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ کی رحمتوں میں ہے، میں اس پر نہیں رو رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو گئی، وحی کے بند ہونے پر رو رہی ہوں۔ انقطاعت الوحی، اب وحی آنا بند ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ وحی ہے جو سرچشمہ ہے۔ مجھے اور آپ کو جو ایمان ملا وہ وحی کی برکت سے ملا۔ کہ ایمان کیا ہے؟ نماز کا حکم وحی سے ملا، روزے کا حکم وحی سے ملا، زکوٰۃ کا حکم وحی الہی سے ملا، حج کا حکم وحی کے نتیجے میں ملا، جہاد کا حکم وحی الہی سے ملا، دعوت و تبلیغ کا حکم اللہ کی وحی سے ملا۔ تو جو کچھ ہمیں دین ملا ہے یہ تمام کا تمام اللہ کی وحی کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کا نقطہ آغاز ہے، جو حرف آغاز ہے، جو سرچشمہ اور بنیاد ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور اپنی کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی وحی سے کیا، اور یہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جو میں آگے بیان کروں گا، عقائد کو، علم کو، اعمال و احکام کو، یہ تمام کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ یہ عقل انسانی اس کی
ہمارا دین انسانی عقل سے نہیں نکلا بلکہ اللہ کی وحی سے آیا ہے۔ میں آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا دین فرش پر زمین پر نہیں بنا اور تیار ہوا بلکہ عرش معلیٰ سے آیا ہے، اوپر سے آیا ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ خاص سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، ان میں وہ فنون پڑھائے جاتے ہیں، وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، جو مخلوق نے لکھی ہے، مگر مدرسوں میں وہ علم پڑھایا جاتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے، وہ قرآن پڑھایا جاتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے، وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے اس کی بنیاد عقل پر نہیں ہے بلکہ ہمارے دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ اور اگر آپ اس پر غور کریں کہ امام بخاری نے آغاز وحی سے کیا اور ختم وزن اعمال پر کیا، اور آخر کو اور پہلے کو آپس میں جوڑے کہ شروع میں کیا کہا، آخر میں امام بخاری نے کیا فرمایا، تو یہ جوڑ اور ربط بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے دین کی بنیاد وحی الہی ہے، عقل نہیں ہے، اور آخری بات میں بھی یہ کہا ہم عقل کے پیچھے نہیں چلتے، ہم تو اللہ کی وحی کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں؟ معتزلہ جو وزن اعمال کا انکار کرتے تھے وہ عقل کی بنیاد پر کرتے تھے کہ کیسے نماز کو تولا جائے گا، کیسے روزے زکوٰۃ حج کو تولا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو عرض ہیں، ان کا کوئی وجود الگ نہیں ہے، نمازی کے ساتھ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ساتھ ہے، روزے والے کے ساتھ ہے، الگ تو ہے نہیں، تو کیسے ان کو تولا جائے گا؟ تو امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا دین عقل کے تابع نہیں ہے بلکہ ہمارا دین تو اللہ کی وحی کے تابع ہے۔ اور آخری بات میں بھی یہ کہ عقل سے جو دلیل نکال کر وزن کا انکار کرتے ہیں، امام بخاری نے آخری باب وزن اعمال کا قائم کر کے بھی عقل انسانی کی بنیاد پر شریعت کے احکام کے انکار کرنے کی تردید کر دی ہے۔ تو شروع کا ربط اور آخر کا ربط یہ ہے کہ شروع میں بھی وحی کی عظمت اور حقانیت کو اور دین کی بنیاد ہونے کو بیان کیا، اور آخری باب میں بھی اس کو بیان کیا۔ یہ اس لیے کیا کہ آپ اور طلباء اور مجھے اور آپ کو کہا میرا پہلا سبق نہ بھولنا، میرا پہلا سبق، عام طور پر آدمی پہلا سبق بھول جاتا ہے، آخری سبق یاد رکھ رہے ہو تو آخری سبق کو پہلے سبق کی روشنی میں پڑھنا۔ میں نے پہلے سبق میں ہی آخری سبق بھی سمجھا دیا اور اس کی طرف بھی بتا دیا، کیونکہ معتزلہ جو نیکیوں اور گناہوں کے تلنے کا انکار کرتے تھے وہ عقل کی بنیاد پر کرتے تھے کہ کیسے ان کو تولا جائے گا، ان کا وجود ہی نہیں ہے، نماز الگ نظر نہیں آتی، روزہ کہیں الگ نہیں ہے، جھوٹ الگ اس کا وجود نہیں ہے، غیبت اور چغلی کا الگ وجود نہیں ہے، کیسے تولا جائے گا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس لیے تولا جائے گا کہ اللہ کی وحی نے کہا ہے کہ تولا جائے گا، وحی الہی نے فیصلہ کر دیا تولا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرما دیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ نے فرما دیا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ نے فرما دیا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کی وحی اور اللہ کے حکم کے بندے ہیں، ہم عقل پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں۔ وہ ہم سارے خدا پرست ہیں، سارے کو جو جواب دے اللہ ان سب کو جنتی بنا دے، ان سے راضی ہو جا۔ ہم عقل پرست ہیں یا خدا پرست ہیں؟ کہو ہم خدا پرست ہیں۔ ہم اپنی عقل کو شریعت کے تابع اور قرآن کے تابع مانتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے عقل قرآن کو سمجھنے کے لیے دی ہے، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں دی۔ اور پہلا سبق یاد رکھنا چاہیے، میرے دادا استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کے چند دن کے بعد رئیس المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے تعزیتی بیان فرمایا۔ تو اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ جب قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر یہ سوال کریں گے ہر میت سے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت نے یہ سوال قائم کیا کہ وہاں پر سوال اللہ کے بارے میں
اللہ کی صفت ربوبیت کے ساتھ یوں ہوگا. یہ کیوں کہیں گے من رب کا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے من الہ کا، تیرا معبود کون ہے. یہ سوال بھی تو ان الفاظ کے ساتھ ہو سکتا تھا من خالق کا، تیرا خالق کون ہے. یوں بھی تو سوال ہو سکتا تھا من رزاق کا، تیرا رزاق کون ہے. وہ اللہ کی صفتوں میں سے صفت ربوبیت کا ذکر کر کے یہ کیوں کہیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے. حضرت نے یہ سوال قائم کر کے خود جواب دیا. فرمایا اس لیے قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا تیرا معبود کون ہے، یہ ہوگا کہ تیرا رب کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو سب سے پہلا جو سبق پڑھایا تھا وہ اپنے رب ہونے کا پڑھایا. عالم ارواح میں جب روحوں کو جمع کیا تھا اللہ نے، تو تمام روحوں کو جمع کر کے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں یا نہیں، میں تمہارا خالق ہوں یا نہیں، میں تمہارا مالک یا رزاق ہوں یا نہیں، بلکہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں سے جو سوال کیا تھا تو یہ سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب سے پہلا سوال یہ ہوا تھا الستو وقت نہیں کہ میں رب کا معنی بتاؤں وہ پھر کبھی صحیح. تو سب سے پہلا سوال عالم ارواح میں اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کے ساتھ کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور بتایا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اقرار کروایا تھا، اور آپ نے اعتراف کیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں. اس لیے قبر میں بھی منکر نکیر لفظ رب کے ساتھ سوال کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ تو وہ سوال عالم ارواح کا جس کا جواب تو نے دیا تھا عالم دنیا میں جا کر بھول تو نہیں گیا تھا. کیا تو نے دنیا میں اپنے رب کو یاد رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا. اس لیے قبر میں سوال صفت ربوبیت کے ساتھ ہوگا، اللہ کی صفات میں سے کسی اور صفت کے ساتھ نہیں ہوگا. من رب کا، تیرا رب کون ہے. تو پہلا سبق یاد رکھنا چاہیے. تو امام بخاری نے جو پہلا سبق وحی کا پڑھایا تھا وہ آخری باب اور سبق میں بھی یاد رکھو. وہاں یہ بتایا تھا ہم عقل پرست نہیں، ہم وحی الہی کو مانتے ہیں. اور آخر میں بھی کہا یہ گمراہ فرقہ معتزلہ یہ عقل کے پیچھے چلتا ہے، عقل کی وجہ سے شریعت کا، قرآن و سنت کے احکام کا انکار کرتا ہے، نص قطعی کا انکار کرتا ہے. ہم عقل کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم اللہ کی وحی پر چلیں گے، ہم خدا پرست ہیں. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے وحی کی بحث وہ سرچشمہ ہے، پھر ایمان کی بحث لائے تھے. کیوں؟ جب اللہ کی طرف سے وحی آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا اس کے بعد اس وحی کو ماننا. جو اللہ نے حکم اتارا اس کو ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو پھر امام بخاری ایمان کی بحث لے کر آئے، کیونکہ وحی کے بعد سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے. اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے فرشتوں جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. اب گندم کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. جو کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. مگر یہ ایمان جو اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے کتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ آپ کے اور میرے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ہوا تو یہ ایمان جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. تو جس کا ایمان پہاڑ کے برابر ہوگا، جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا، یہ اگر ذرے کے برابر ہے، گندم اور جو کے برابر ہے، تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں ایمان والے سارے تم نے جہنم سے نکال لیے، جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے سزا بھگت رہے. فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے اپنے علم کے مطابق سب کو نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ ابھی بھی جہنم میں ایسے ایمان والے ہیں جن کے ایمان کا فرشتوں تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، مجھے اللہ کو پتہ ہے. سبحان اللہ. کیا ایمان ہے وہ، کیا کتنا ایمان ہوگا. ادنا سے ادنا، ادنا سے کم سے کم، کم سے کم، کم سے کم، جس کا پتہ فرشتوں کو بھی نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہوگا اس مومن کے ایمان کا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو میں جہنم سے نکال. اللہ اپنے علم کے مطابق ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. ان کا نام ہوگا جہنم کی آگ سے اللہ کے آزاد کردہ لوگ.
اب ان میں جو ادنا ترین درجے کا مومن ہوگا، اللہ فرمائیں گے جا جنت میں. وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، باہر کھڑے ہو کر دیکھے گا تو کہے گا اللہ اندر ہاؤس فل ہے، جگہ نہیں ہے، جگہ ہی نہیں اندر. اللہ فرمائیں گے تو اندر جا تو صحیح، دیکھ اندر کتنی جگہ ہے. پھر فرمائیں گے تجھے دنیا یاد ہے، دنیا کتنی بڑی تھی؟ کہا اللہ بہت بڑی تھی، سنی ہوئی تھی، دیکھ تو سکتا نہیں تھا ساری دنیا، دنیا بہت بڑی تھی. اللہ نے فرمایا جتنی بڑی دنیا تھی اتنی جگہ میں تجھے جنت میں الاٹ کرتا ہوں، اور اتنی نہیں بلکہ جتنی دنیا تھی اس دنیا کا 10 گنا بڑھا کر میں تجھے جنت میں جگہ دیتا ہوں. یہ ادنا درجے کا مومن ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے برابر اور اس دنیا کا 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے. یہ جنت میں لے کر کون جائے گا؟ یہ ایمان جائے گا. یہ ایمان بڑی دولت ہے. آج لوگ کسی ملک کی نیشنلٹی لینی ہو، ویزا لینا ہو، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہو، اس سے عشق ہو گیا ہو اور غیر مسلم ہو، اور وہ کہے کہ تو پہلے کافر بن پھر میں تجھ سے شادی کروں گی، تو وہ اپنا ایمان دے دیتے ہیں شادی کی خاطر، پاسپورٹ کی خاطر، نیشنلٹی کی خاطر، ویزے کی خاطر. حالانکہ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. تباہ برباد کر لیتے ہیں دنیا بھی اور آخرت بھی. یہ ایمان ہے جو اللہ اور اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ نے دیا اور یہ جنت میں لے کر جائے گا. اس ایمان کو سنبھال کر رکھو. قبر تک ایمان لے جاؤ، قبر سے آگے جنت تک یہ ایمان انگلی پکڑ کر لے جائے گا. یہ ایمان ہی تھی. اس لیے وحی کے بعد امام بخاری ایمان کا ذکر کیا، کیونکہ وحی کے اترنے کے بعد سب سے پہلا کام اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پر یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ نے اتارا ہے. اس لیے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی بحث کو لے کر آئے. اور ایمان کتنا قیمتی ہے مجھے یاد آیا، حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی کہ جب ایمان والا پل صراط پر آئے گا، جس پل صراط کے نیچے جہنم ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب مومن وہاں اس پر آئے گا اس کو پار کرنے کے لیے، تو جہنم کہے گی ایمان والے جلدی گزر جا، جلدی گزر جا، تیرے ایمان کا نور میری گرمی کو، میری آگ کو بجھا رہا ہے. فرمایا ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ ایمان کے نور سے جہنم کی آگ کو خطرہ ہو رہا ہے کہ میں بجھ جاؤں گی، جبکہ مجھے اللہ کا حکم ہے تو نے بجھنا نہیں، تو نے گرم رہنا ہے، تو نے تیز رہنا ہے. اور یہاں ایک جملہ میں حضرت تھانوی کے اس ملفوظ کے سے استنباط کے طور پر کہتا ہوں کہ ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے اور جہنم مومن کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ ایمان جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا. اس ایمان کی قدر کرو، اس ایمان کی حفاظت کرو. اس ایمان کے بہت سے ڈاکو ہیں اور دنیا میں کتنے گمراہ فرقے، باطل فرقے ہیں جو اس ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، جو اس ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں. آج مغربی دنیا مومن سے ان کا ایمان چھیننا چاہتی ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھو. دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی دھمکی تمہارے ایمان کو کمزور نہ کر سکے. اس لیے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں اور دولتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کیا. یہ بھی ایمان ہے، سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اپنی کتاب کا آغاز بھی وحی کے بعد ایمان سے کیا اور اپنی کتاب کا اختتام بھی ایمان پر کیا. اول آخر ایمان، تاکہ میں اور آپ ایمان کی قدر کریں، اپنے اس ایمان کو سنبھال کر رکھیں، اپنے ایمان کے نور میں اضافہ کریں اور اپنے ایمانی تقاضوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جب ایمان ہو گیا، مان لیا، اب جس پر ایمان لائے ہو اس کا علم ہونا چاہیے. جس دین کو مانا ہے اس دین کا علم ہونا چاہیے. اللہ کو مانا ہے، حضور کو مانا
تو امام بخاری نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو لے آئے۔ جب علم آ گیا تو اب عمل ہونا چاہیے، تو اس کے بعد کتاب الوضو سے امام بخاری اخیر تک تمام کے تمام اعمال کو بیان کر رہے ہیں، جتنے شریعت کے احکام ہیں ان سب کو بیان کر رہے ہیں، خواہ وہ تجارت ہو، وہ نکاح ہو، وہ طلاق ہو، وہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، پھر تمام امام بخاری نے ان کو بیان کیا۔ اور پھر سب سے آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں وزن ہوگا۔ سب سے پہلی چیز وحی ہے، آخری چیز وزن اعمال ہے۔ وحی کے بعد وہ سب سے پہلی چیز پہ جو بیان کی تھی وہ نیت کی، کیونکہ جو بھی انسان عمل کرے گا، ایمان بھی لائے گا تو پہلے نیت کرے گا، تو نیت سب سے پہلا عمل، اور آخری عمل جو ہے وہ وزن کا ہے، تولنے کا ہے۔ یہ آخری عمل ہوگا، جب تولا جائے گا پھر اس کے بعد جہنم جنت کے فیصلے ہو جائیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی بڑی عظیم الشان نرالی ہے، اور شروع میں وحی کی بحث لا کر یہ بھی بتا دیا تھا کہ وحی صرف قرآن کو نہیں کہتے، حدیث کو بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب احادیث میں ہے، اور جب آگے احادیث لائیں گے تو بتا دیا کہ ایک وحی وہ ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو نماز میں تو تلاوت نہیں ہوتی مگر وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور وہ احادیث سے مبارکہ ہے۔ یہ حدیث بھی وحی ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخر میں وزن اعمال کا باب قائم کیا تو وقت تو ہے نہیں کہ تفصیل میں عرض کروں، لیکن میں چند اشارے عرض کرتا ہوں کہ آخری سبق میں امام بخاری نے کیا کیا سبق مجھے اور آپ کو دیے۔ آخری سبق کے اسباب بیان کرتا ہوں اختصار کے ساتھ اجمالاً۔ آخری باب میں اور آخری سبق میں امام بخاری نے پہلا سبق یہ دیا کہ ہم عقل پرست نہیں، خدا پرست ہیں۔ ہم وحی کو مانتے ہیں اور عقل کو وحی کی روشنی میں جو فیصلہ کرنا ہے وحی کی روشنی میں کرنا ہے۔ دوسرا سبق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ اے مسلمان، خاص طور پر علماء، تم نے صرف حق بیان نہیں کرنا، یہ ایک جز ہے، تم نے باطل کی تردید بھی کرنی۔ حق کو حق بھی کہنا ہے، باطل کو باطل بھی کہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میٹھی میٹھی باتیں کرو، کڑوی کڑوی باتیں نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ ایک ہے، یا یہ بھی فرمایا کہ جن بتوں کو تم نے خدا بنایا ہوگا یہ جھوٹے ہیں، یہ باطل ہیں، یہ لات و عزا جھوٹے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ بھی فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو غلط کو غلط کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ بھی مولوی کی اور مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری کتاب میں جہاں حق کو ثابت کیا، اہل السنت والجماعت کے عقائد کو بیان کیا اور اہل السنت کی ترجمانی کی، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہ فرقوں کی تردید بھی کی ہے۔ کہیں مرجئہ، کہیں کرامیہ، اور کہیں معتزلہ، کہیں خوارج، کہیں جہمیہ، یہ اس زمانے کے جو گمراہ فرقے تھے، ان کے جو غلط عقائد و نظریات تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید بھی کی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ پیغام بھی دیا کہ باطل کی تردید، صرف امر بالمعروف نہیں بلکہ نہیں برائی سے بھی روکنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات زندگی، قاتلانہ حملہ ہوا ہے، شہادت قریب ہے، بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے صحابی جب جانے لگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر پڑی، ان کا جو تہبند تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ عمر تو ممکن ہی نہیں تھا، بغیر ارادے اور اختیار کے ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی، بلایا واپس آؤ۔ وہ آگے فرمایا اپنی تہبند کو، اپنی لنگی کو اوپر کرو۔ حضور علیہ السلام نے جو لنگی پہنی تھی وہ آدھی پیڑھیوں تک ہوتی تھی، ٹخنے پاؤں ننگے ہوتے تھے۔ یہ تمہارا ازار نیچے جا رہا ہے، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ اب وہ وقت جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے والے گئے اور زخموں سے چورے، جسم سے خون نکل رہا ہے، شہادت کا وقت قریب ہے، مگر اس وقت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں عن المنکر کرتے۔ اور آج ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کتنے باپ ہیں
وہ اپنے بیٹے کے غلط کاموں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کتنے استاد ہیں وہ شاگردوں کے غلط باتوں پر کاموں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کتنے پیر ہیں جو اپنے مریدوں کی غلط باتوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو دوسروں کی غلط باتوں پر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آنکھیں نہ بند کرو، ان کو سمجھاؤ حکمت کے ساتھ، پیار سے سمجھاؤ۔ یہ اب رجب کا مہینہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ رجب کے اندر بہت سے لوگ 22 رجب کو کنڈے کرتے ہیں۔ یہ کنڈے کہیں ثابت ہے؟ کہیں ثابت نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے۔ یہ رسم ہے، یہ گناہ ہے، یہ منکر ہے۔ کنڈوں کا کھانا اور کھلانا یہ سب حرام ہے۔ حلوہ پوڑیاں بن رہی ہیں، حلوہ تیار ہو رہا ہے، کھانے بن رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ شیطان نے پیٹ کی لذت میں ڈال دیا، نماز کی پرواہ نہیں ہے، دین کی پرواہ نہیں ہے، اور جناب کنڈے کرنا اس کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہ گناہ ہے، منکر ہے، رسم ہے۔ کوئی اس دن میں حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر صادق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق حضرت جعفر صادق سے نہیں ہے۔ یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ ان کے دشمن اس دن میں یہ خوشی کی وجہ سے کھانا بنا کر تقسیم کرتے، کھاتے، کھلاتے ہیں۔ سنیوں نے بھی شروع کر دیا۔ اس سے روکو، منبر و محراب کا فرض ہے کہ وہ روکیں۔ ہمارے علماء نے الحمدللہ ہمیشہ حق بات کہی، ہمیشہ انہوں نے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حق بات نہ بیان کی ہو۔ تو ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحی کو مانتے ہیں، ہم خدا پرست ہیں، عقل پرست نہیں۔ اور ایک سبب یہ دیا کہ گمراہ فرقوں کی اور غلط عقائد و نظریات کی تردید کرنا، اس پر آنکھیں بند نہ کرنا، مگر دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں، خاص طور پر علماء کو، کہ تمہارا ہتھیار وہ دھمکی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، تمہارا ہتھیار دلیل ہے۔ امام بخاری معتزلہ کا رد جو کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل سے کر رہے ہیں، یا امام بخاری کسی اور انداز میں کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کے دلائل سے کر رہے ہیں۔ آج کلاشنکوف دلیل کی جگہ آ گئی، آج ہتھیار اور ویپن آ گیا، دھمکیاں آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں دھمکیاں دینا یہ فرعون کا طریقہ ہے، اور دلائل سے منوانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں سولی لگا دوں گا، میں تختہ دار پہ چڑھا دوں گا، مگر نبیوں اور پیغمبروں کی زبان وہ دھمکی کی زبان نہیں ہے۔ نبی کی زبان گالی کی زبان نہیں ہے، نبی کی زبان گولی کی زبان نہیں ہے، پیغمبر کی زبان دلیل کی زبان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کے غلط نظریے کی تردید اور تمام گمراہ فرقوں کے باطل نظریات کی تردید قرآن و سنت کے دلائل سے کر رہے ہیں۔ قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، صحابہ کے اقوال سے دلیل، سلف صالحین تابعین کے اقوال سے دلیل۔ تو ایک سبب اور پیغام یہ ہے کہ تمہارا ہتھیار علم ہے، تمہارا ہتھیار دلیل ہے، تمہارا ہتھیار قرآن و سنت ہے، تمہارا ہتھیار سلف صالحین ہے، تم نے ان کے پیچھے چلنا۔ اور ایک سبب امام بخاری نے تقلید کا بھی دیا کہ اپنے بڑوں کی مانیں۔ امام بخاری جہاں بھی لاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی صحابہ کا قول، تابعین کا قول، تبع تابعین کا قول لاتے ہیں، گویا سلف صالحین سے جوڑتے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ وہ فرماتے ہیں دیوبندیت 4 چیزوں کا نام ہے۔ دیوبندیت کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، دیوبند ایک شہر کا نام ہے، یہ کوئی گروہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیوبندیت یہ 4 چیزوں کا نام ہے، جو یہ 4 چیزیں اختیار کرے گا وہ بھلے کوئی بھی مسلک رکھے، وہ دیوبندی ہے۔ نمبر 1 عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ صحیح اور مضبوط ہو، اعتقاد کی پختگی۔ نمبر 2 تمسک بالسنہ، سنت پر عمل کرتا ہو، بدعت سے بھاگتا ہو، بدعت سے بچتا ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ نمبر 3 سلف صالحین پر اعتماد کرتا ہو۔ نمبر 4 اللہ پر توکل ہو۔ اعتقاد میں پختگی، تمسک بالسنہ، اعتماد علی السلف، توکل علی اللہ، ان 4 چیزوں کا نام دیوبندی ہے۔ اور میرے شیخ و مربی شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دیوبندی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیوبندی اس کو کہتے ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی کی تعبیر ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا کون سا جائے گا؟ فرمایا وہ فرقہ جائے گا جو میرے راستے پر ہو، میرے صحابہ کے راستے پر ہو۔ تو علماء دیوبند ما انا علیہ و اصحابی کا مشتاق، تو جو اس پر ہوگا وہ دیوبندی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ہتھیار علم ہے، دلیل ہے۔ اور پھر امام بخاری نے یہ بھی سبق دیا اخیر میں، موت کو یاد رکھنا، اپنی آخرت کو یاد رکھنا، سب کچھ کرنا مگر یہ دیکھ لینا جو کر رہے ہو کہہ رہے ہو اس کو تولا جائے گا، اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، تمہارے اعمال بھی تولے جائیں گے، تمہارے بول بھی تولے جائیں گے، تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی، اور اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور تمہیں اپنے عملوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ آخر کا سبق یہ ہے، آخر کا سبق یہ ہے کہ آخرت کو یاد رکھو۔ آخری سبق یہ ہے کہ اپنے آخری انجام کو یاد رکھو۔ آخری سبق یہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ میرے استاد شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری اندر، جن سے میں نے بخاری اور ترمذی پڑھی، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ ہم نے سورج کو چڑھتے بھی دیکھ لیا، ڈوبتے بھی دیکھ لیا، دنیا دیکھ لی ہے، اب آخرت کی فکر ہے۔ آخرت کی فکر کرو، اور آخرت کی فکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو کام کریں یہ سوچ لیں کہ میں کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا، اس سے میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ سبق بھی دیا، اور آخری سبق میں یہ سبق بھی امام بخاری نے دیا کہ مولویوں، علماء، تمہارا علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا علم کو تولا جائے گا، کون بڑا عالم ہے کون چھوٹا عالم ہے، یہ علم کو نہیں تولا جائے گا، بلکہ عمل کو تولا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں، زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں، حج کیا ہے کہ نہیں، تم نے تواضع اور عاجزی اختیار کی ہے کہ نہیں کی، جھوٹ تو نہیں بولا، غیبت تو نہیں کی۔ تمہارے علم کو نہیں تولا جائے گا، تمہارے عمل کو تولا جائے گا۔ ایک شخص نماز کے مسائل جانتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتاب الصلاۃ آتی ہے کہ نہیں آتی، کتاب الطہارت یاد ہے یا نہیں، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج یاد ہے یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا بتاؤ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ ان اعمال بنی آدم، اور بول تولا جائے۔ میں ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جزاء الاعمال پڑھ رہا تھا، تو مجلس میں اس کو سناتا بھی تھا، تو ایک جگہ میں نے مطالعہ کیا تو لکھا کہ یہ زبان اس کی حفاظت کرو، اور لکھا کہ بعد ایسے اللہ والے نیک بندے گزرے ہیں کہ یہ فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے یہ 40 سال تک انتظار کرتا رہا کہ ان کی زبان سے کوئی برا کلمہ نکلے میں لکھوں، مگر 40 سال ان کی زندگی کے گزر گئے، اس کو کوئی ان کی زبان سے نکلا ہوا برا کلمہ موقع نہیں ملا کہ ان سے زبان سے برا کلمہ نکلتا اور وہ لکھتا۔ ایسے بھی اللہ والے جنہوں نے اپنی زبان کی اتنی حفاظت کی کہ اس فرشتے کو 40 سال تک، اور ہم اور آپ صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبت کرتے ہیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں، کتنے الزام لگاتے ہیں۔ یہ موبائل آ گیا ہے، اس پر بیٹھ کر کتنے تبصرے کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں پر، اپنے اکابر پر کرتے ہیں، اور کوئی کسی کی بات آئی بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دیتے ہیں۔ اس سے حفاظت بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ امام بخاری نے کہا ان اعمال بنی آدم وقولهم، تمہارا عمل بھی تولا جائے گا، تمہاری بات بھی تولی جائے گا، تمہارے یہ زبان سے نکلی جائے گا۔
اور کہاں تمام اولاد آدم، انبیاء کا نہیں جن کی ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، یا وہ کافر جن کے کفر کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں، کفر ہی کفر ہے، نہیں تولے جائیں گے، یہ استثناء کچھ ہے۔ لیکن یاد رکھو گناہ گار جو ہوگا مومن، اس کے لیے کوئی استثناء نہیں، ان سب کو جواب دینا ہوگا۔ تو میں نے کئی جگہ پر یہ بھی کہا ہے کہ بخاری کے آخری سبق میں یہ بھی سبق ہے کہ تم دنیا کے اندر تو اپنے کرسی کے زور پر، اقتدار کے زور پر استثناء لے لو گے، لیکن آخرت کی عدالت میں استثناء نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو تم پارلیمنٹ سے بل پاس کروا لو گے کہ صدر جب تک زندہ رہے، پہلے تو کہا جب تک صدر رہے گا وہ فوجداری قانون سے مستثنیٰ ہوگا، لیکن اب یہ قانون پاس کر دیا قومی اسمبلی اور سینٹ نے کہ صدر جب تک عہدہ صدارت پر رہے، صرف اس وقت تک نہیں، جب تک وہ زندہ رہے گا کوئی بھی جرم کرے اس کے خلاف تھانے میں پرچہ نہیں ہو سکتا، عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور فوج کے اعلیٰ مناصب پر فائز بعض شخصیات نے بھی تاحیات اپنے لیے استثناء لے لیا کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں پکڑا نہیں جا سکتا، ہمارے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھو امام بخاری نے آخری باب میں یہ سبق بھی پڑھایا ہے کہ اللہ کی عدالت میں کسی کو استثناء نہیں ملے گا، اور دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں فیلڈ مارشل صاحب سے اور صدر صاحب تک اللہ کرے ہماری آواز پہنچ جائے تو خیر خواہی کے طور پر ان سے درخواست کرتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ جو استثناء آپ کو پارلیمنٹ نے دیا ہے آپ خود اعلان کر دیں کہ میں واپس کرتا ہوں، مجھے استثناء نہیں چاہیے، خود اعلان کر دیں مجھے استثناء نہیں چاہیے۔ اور ہمارے کراچی میں جو ابھی علماء کے اجتماع ہوا مجلس اتحاد امت کے زیر اہتمام، اس میں ایک عالم نے یہ بات کہی کہ ان کو اعلان کر دینا چاہیے، ان کا کوئی ارادہ اگر غلط کام کرنے کا ہے تو پھر تو استثناء رکھیں، جب ان کے نیت میں کوئی غلط کام کرنا ہی نہیں تو پھر یہ کیوں استثناء لیتے؟ استثناء تو وہ لے جس کا ارادہ ہو کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام کرنا ہے، تو آپ نے تو نہیں کرنا ہوگا، آپ کا ارادہ تو ایسا نہیں ہوگا، آپ استثناء واپس کر دیں۔ الحمدللہ پورے ملک کے تمام علماء نے مل کر حق بیان کیا کہ نہیں کیا؟ بولو، حق بیان کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ استثناء یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کائنات کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کئی چیزوں میں استثناء دیا، 4 سے زیادہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے کتنا، لیکن حضور نے اپنے لیے کسی چیز میں استثناء نہیں لیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو انصاف کے لیے، قصاص کے لیے پیش کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا جس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو لے لے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے چھڑی لگائی تھی، میری کمر میں لگائی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی، بدلہ لے لو، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا، انصاف کے لیے پیش کیا، قصاص کے لیے پیش کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بدن پر تو چادر ہے، میری کمر ننگی تھی۔ حضور نے فرمایا اچھا آ جاؤ میں چادر ہٹا دیتا ہوں۔ حضرت حضور نے اوپر کی چادر ہٹائی، کمر ننگی کر دی اور فرمایا مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ آ کر صحابی حضور کے ساتھ چمٹ گئے، گلے لگ گئے اور کمر کو چومنے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے بدلہ نہیں لینا تھا، میں نے تو چومنا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ نہیں پیش کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں، زید بن ثابت کی عدالت میں جا رہے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہے، جاتے ہیں عدالت میں، اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عیسائی کے ساتھ جھگڑا زرہ میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ خلیفہ راشد حضرت علی، حضرت عمر تمام اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کائنات کے سردار اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تو قریش کے قبیلے بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے، اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ حضور کی بیٹی کو استثناء نہیں، تو فرمایا اللہ کی عدالت میں کسی کو استثناء نہیں، سب کے اعمال اور اقوال کو لے جائیں۔ آخرت کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ذکر پر ختم کیا،
اور ختم کر کے بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لا تعلمون قرینہ ہے کہ یہاں ذکر بمانا علم ہے۔ ذکر کئی معنوں میں آیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وہاں ذکر کا معنی اور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہاں معنی اور ہے۔ تو نماز کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا، یہاں مراد علم ہے، قرینہ لا تعلمون ہے۔ سیاق و سباق کو دیکھ کر ذکر کا معنی متعین کیا جائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں ذکر سے مراد علم ہے، مگر اللہ نے یوں نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ اہل ذکر کہا، اشارہ کیا اہل علم کو، اہل ذکر بھی ہونا چاہیے۔ علم والوں کو اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ اب یہ حدیث میرے ساتھ پڑھ لیں اور برکت حاصل ہو جائے۔ جو باتیں رہ گئی ہیں، بہت سی باتیں رہ گئی، کئی فنی اور علمی بحثیں ہیں۔ امام بخاری نے اس منظ الموازین القسط کے حوالے سے ترجمۃ الباب میں قسط کے پھر معنی بیان کیے، اس سے ملتے جلتے الفاظ کے معنی بیان کیے، اور امام بخاری کے سامنے قرآن اس طرح ہے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ چھت اور دیواریں دیکھتے ہیں، اس طرح امام بخاری کے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ تو حدیث پڑھ لیں، باقی باتیں انشاءاللہ دارالحدیث میں استاد محترم بیان کریں گے۔ سب حدیث کے طالب علم بن جائیں اور متوجہ ہو کر حدیث پڑھ لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مبارک ہو آپ حضرات کو بخاری کا ختم۔ امام بخاری نے آخری جو حدیث بیان کی وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے مراد کلام ہے، رحمان کو بہت محبوب پسندیدہ ہیں، ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کا محبوب بن جاتا ہے۔ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بچہ بھی پڑھ لے گا، ان پڑھ بھی پڑھ لے گا، اس لیے بھی ہلکے پھلکے ہیں کہ عربی زبان ہے۔ اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے دنیا میں آسان زبان عربی زبان ہے، اور یہ وہ زبان ہے جو اللہ نے اپنے کلام قرآن کو اتارنے کے لیے منتخب کی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ قبر میں جو زبان ہوگی، برزخیوں کی جو زبان ہوگی وہ سریانی زبان ہوگی، اور جنت میں جو زبان ہوگی وہ عربی زبان ہوگی۔ تو جنتیوں کی زبان عربی زبان ہے، قرآن کی زبان عربی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان عربی زبان ہے، سب سے آسان عربی زبان ہے۔ اپنی اولادوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرتے ہو کرو، انگریزی زبان بھی سکھاؤ مگر قرآن کی زبان بھی سکھاؤ، اپنے پیغمبر کی زبان بھی سکھاؤ، عربی زبان بھی سکھاؤ، اور عربی سے بھی محبت پیدا کرو۔ یہ عربی زبان کے کلمے ہلکے پھلکے ہیں مگر ترازو میں بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلام ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ ایک، سبحان اللہ العظیم دو۔ اب یہ وزنی اتنے کہ میزان کو بھر دیں گے اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت میں پتہ چلے گا۔ جنت میں اللہ جو نعمتیں دیں گے، ایک نعمت یہ دیں گے کہ دنیا میں جن چیزوں کی حکمتیں اور حقیقتیں معلوم نہیں وہ اللہ جنتیوں پر واضح کرے گا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، ایک دفعہ اللہ کہنا کیا طاقت رکھتا ہے، یہ قرآن کا پڑھنا کتنا بڑی عبادت ہے، یہ ہمیں جنت میں جا کر اس کی پوری حقیقت معلوم ہے۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک، وبحمدہ کا معنی اللہ تعالیٰ میں ہر کمال ہے۔ وہ اور با نے معنی پیدا کیا کہ جس سانس میں کہا عیب سے پاک، اسی سانس میں کہا اللہ تعالیٰ میں سب خوبیاں ہیں، کمالات ہیں۔
اور یہ ایک ہستی ہوگی۔ کتاب التوحید سے بھی مناسبت ہو گئی۔ امام بخاری نے اللہ کے ذکر پر ختم کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ تسبیح روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دے گا، اور وہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں، اور حقوق العباد جب تک کہ حق ادا نہ کیا جائے یا صاحب حق سے معاف نہ کرایا جائے وہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مجلس ختم ہو تو آپ مجلس کے آخر کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو مجلس میں جتنی باتیں کوئی غلط ہو گئی تھی وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو امام بخاری نے کہا طالب علموں تمہارے پورے 14 سال بمنزل مجلس کے ہیں، میں آخری سبق میں تمہیں یہ تسبیح پڑھوا کر تمہارے پورے 14 سال کے گناہ کو معاف کروا دیں۔ اور آخری حکم اللہ نے حضور کو بھی دیا فسبح بحمد ربک اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو تسبیح کا امام بخاری کی کوشش ہوتی ہے میری کتاب قرآن کے مطابق ہو جائے، تو اس میں بھی تسبیح پر ختم ہو رہا ہے تو میں بھی اپنی کتاب کو تسبیح پر ختم کروں، اس لیے تسبیح پر ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ کہتا ہے اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ عیب سے پاک، تو اللہ انعام میں یہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے عیب سے پاک ہونے کا کہا اور میں اقرار کیا میرے اندر کوئی عیب نہیں، اے اللہ آپ عیب سے پاک ہیں، تو اے بندے میں تجھے انعام کے طور پر گناہ سے پاک کروں، تجھے گناہ سے پاک کروں۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔